بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صبر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جو شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئے، کوئی ایسی سرگرمیوں کا حصہ بن گئے کہ فوراً ہی انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اتنی بڑی چیز اللہ نے کہہ دی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر ہے کیا چیز کہ کوئی بھی اگر آپ کو پریشانی ہے، کسی بھی چیز کے اندر آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے وہ کام سارے انجام دیتے رہیں، محنت کریں، جو بھی کام ہے اللہ کا ذکر کریں، لیکن وہ جو چیز ہے آپ کو پریشانی کا باعث بن رہی ہے، اس کے اوپر آپ حوصلے مندی سے ثابت قدم رہ کر اس کو فیس کریں۔ لیکن ہم ایک دم ہی گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں تو پھر ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو غم ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم ایک دم ہی پریشان، نا امید، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں مایوسی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مایوسی تو کفر ہے۔ تو اب اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہم قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر غور کریں تو ہم خود سمجھیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی کو حقیقی کارساز سمجھتے ہیں، تو پھر ہم صبر کا دامن کیوں ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ جب اللہ نے خود کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور مایوسی کفر ہے، تو پھر اللہ ہی کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں اگر کوئی مشکلات پیش آ جائے تو ہمیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنا جو ذکر اذکار ہے اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کا ذکر اذکار جو ہے وہ کرتے رہیں، اور جو چیزیں آپ کو دقت پیش کر رہی ہیں، دقت آ رہی ہیں، آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، کوئی نہیں اللہ کی طرف سے آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، آپ کو خود اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہو گئے، ہمارے پاس پیسے نہ ہوں یا کوئی اور چیز نہ ہو تو ہم ایک دم ہی پریشانی کا شکار ہو کے شارٹ کٹ یا اور ایسی سرگرمیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا دوسری کسی چیز کے اندر کوئی پریشانی ہے تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں مسلسل اپنے کام کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ایک کام نہیں تو دوسرا کام کرنا، نمود و نمائش کو ہوا نہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی امیدیں بڑھ آئیں گی۔ لیکن مختصر خلاصہ یہ بیان کروں کہ ہم حقیقت دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا جو میسج ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے؟ دوسرا، اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ مایوسی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کفر ہے۔ تو پھر آپ ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی زندگی۔ لیکن ایک دم ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے، اور بہت ساری بڑی پریشانی کا سامنا یہ بھی میں نے معاشرتی حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مختلف لوگوں کے اوپر امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو اللہ سے باندھو نا۔ بندے آپ کو کیا دیں گے؟ دیکھیں، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے تو نیچے کوئی بھی سبب تو اللہ ہی کرتا ہے نا، نیچے آپ کا مسبب والاسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن آپ کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے جو حقیقی کارساز ہے۔ لیکن ہم بھروسہ بھی نہیں رکھتے، ہم
پریشانی کے عالم میں مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذکر بجا لانا چاہیے اور جس قسم کا بھی کام ہے کر رہے ہیں یا کسی چیز میں پریشانی، اللہ کے اوپر توقع رکھنا چاہیے کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا تھا اور وہی مجھے عطا کرنے والی ذات ہے۔ اگر اس نے دیا پھر بھی ٹھیک، جتنا میری ہمت تھی میں نے وہ کام کر دیا۔ تو یہ میں نے مختصر خلاصہ آج صبر کا پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، سواد بے رے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں گے اور فساد کو ہوا نہیں دیں گے اور مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے تو یقین کر لیں آپ آزمانا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اوپر جس شخص کا ایمان ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر ان چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں۔ کئی لوگ میں نے دیکھے مایوسی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یقین کرے کہ لفظ اتنا خطرناک ہے کہ جو آپ کی ساری کی کرائے پہ پانی پھیر دے۔ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں۔ میں نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں میرے سامنے تھیں، کیونکہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے بھی ہوا کرتا ہے، میں نے معاشرے میں بہت سارے لوگ دیکھے، ان کی زندگی جب اچھی رہی تو انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری۔ جب ان کے اوپر کوئی کرائسس آئے تو وہ مختلف قسم کے تعویذات، جادو ٹونے کو ہوا دیتے رہے کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرا دماغ بند کر دیا ہے۔ میرے سننے میں یہ بھی باتیں آئی ہیں، تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی نالائکی کی باتیں ہیں۔ کون ہے جو تمہارا رزق بند کر دے؟ کون ہے جو تمہارا دماغ بند کر دے؟ جو یہ شخص اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ کسی نے اس کا دماغ بند کر دیا ہے یا اس کا رزق بند کر دیا ہے، تو میں اس شخص سے یہ سوال کرتا ہوں، اس شخص سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو رزق دینے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب پتہ کیا ہوگا کہ رزق مجھے اللہ دے رہا ہے۔ تو پھر اگر اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرا رزق کسی نے باندھا ہوا ہے؟ اللہ آگے کہ بندہ آگے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم کتنی نالائکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں رزق اللہ دینے والا ہے، ادھر کہتے ہیں جی رزق کسی نے باندھا ہوا ہے جادو کے ذریعے، ادھر کہتے ہیں جی کہ میری عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ادھر خود عزت بنانے کے چکروں میں بھی پڑے ہوتے ہیں اور نمود و نمائش کے چکروں میں بھی پڑے ہوتے ہیں۔ آپ میری ریکارڈنگ حقیقی معلومات کے اوپر جو بیان ہوتا ہے آپ غور سے سنیں، آپ غور کریں، رزق آپ کو اللہ دینے والا ہے، بندہ کر گیا ہے، دماغ بھی بندے نے بند کر دی ہیں، تو پھر اللہ کی ذات کہاں گئی؟ سارے مسئلے تو بندے ہی بند کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جو بندہ بند کر سکتا ہے وہ دے بھی تو سکتا ہے نا، تو پھر قرضہ ہی اتار دے پاکستان کا۔ جو لوگ اگر بندے کے اختیار میں بند کرنا لکھا ہوا ہے یا دماغ بھی بند کرنے لکھے ہوئے ہیں تو کھولنا بھی تو بندے کے کام، آپ کے بقول بندہ ہی کھول سکتا ہے۔ پھر میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ بندہ بند بھی کر سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے۔ نفع پہنچانے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی ہے یہ من گھڑت چیزیں اور یہ آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گی۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ کون سا راستہ بتاتے ہیں نیک لوگ؟ اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا یہ طریقہ تو نہیں رہا کہ میں نے آپ کو آپ کا رزق کھول دیا جی، کہ آپ کا رزق بند کیا ہوا تھا۔ اگر بند کیا ہوا تھا تو ذرا زیادہ کھول دیں۔ یہ سب کے سب غلط طریقے ہیں جو رائج ہو چکے ہیں، تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان کے درجے کے اوپر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں بہت ساری چیزیں سنتا ہوں معاشرے میں کہ لوگوں کا دھیان جادو کے اوپر بہت ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ گلرا شریف کے بیان سنیں، آپ خود عقل سے کام لیں کہ کوئی بندہ ہے کہ کوئی کسی کی چیز باندھتے یا اس کا رزق مانتے یا اس کی عزت مانتے۔ جو لوگ اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کی بیماری کو کیوں نہیں باندھتے کہ وہ ٹھیک ہو کے گھر چلے جائیں؟ کبھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تمہارے قبرستان میں کسی نے یہ چیز ٹھوک دی ہے، کیل ٹھوک دی ہے، آپ کا رزق بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ان سے پوچھا کریں کہ اگر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے تو جیب میں پیسے کیوں نہیں نظر آتے آپ کو؟ تو لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط کریں، اللہ کے اوپر توکل کریں۔ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کلام، اللہ کے ذکر سے بندے کو روشن کرایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ جن، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھا کرو، یہ تمہاری رہنمائی ہے، یہ تمہارا اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، ان سے گریز کریں۔ تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔